بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رضا کفیل، اور آج میرے مہمان ہیں خاقان وحید خواجہ. خواجہ صاحب کا تعلق کشمیر سے، مقبوضہ کشمیر سے، اور خواجہ صاحب چیئرمین ہیں پاکستان عوامی قوت پارٹی. یہ اسلام آباد کے حلقہ NA 48 سے یہ الیکشن بھی لڑے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے ویلفیئر تنظیم بنا رکھی ہے، راول چیئرمین ہیں، یہ راول ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، اور چیئرمین ہیں راول انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز. بڑی ذمہ داری ہیں ڈاکٹر صاحب نے. آج ہم نے ڈاکٹر صاحب کو زحمت دی ہے، ہم نے اپنے کو اپنے شو میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے کہ جو پاکستان کا یا جو آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو سب سے بڑا اس ٹائم مسئلہ ہے وہ صحت کا مسئلہ ہے، اور جو پاکستان کی غالب اکثریت ہے، جو صحت کا جو بنیادی حق ہے، بنیادی جو مسئلہ ہے، ہم اس سے ابھی ہم بہت مشکل میں ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک عوامی ہیلتھ کارڈ کا اجرا کی ہے. ہم ان تمام صورتحال پہ پھر ڈاکٹر صاحب نے ابھی درکوٹ کا دورہ کیا، اور وہاں انہوں نے میڈیکل کیمپ یعنی لگایا. راول جو ہیلتھ سائنسز کے ذریعے تمام میڈیکل کیمپ لگایا درکوٹ میں، اور جو راول انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس یہ کہ وہ میڈیکل کالج بھی ہے، نرسنگ کالج بھی ہے ڈاکٹر صاحب کا، اور یہ اس طرح بے شمار یعنی فری میڈیکل کیمپ بھی لگاتے ہیں. خواجہ صاحب خوش آمدید آپ کو. میم سب سے پہلے عوام یعنی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ذرا آپ ایک کاروباری شخصیت ہیں، آپ نے MBA کیا ہے، تو اس صحت کے شعبہ کا آپ نے کیسے انتخاب کیا؟ آپ نے کیسے یہ راول انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس کا اجرا کیا؟ اس کے بعد آپ کے اگلے جن پروجیکٹ میں بات میں بات. پہلے ہمارے ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ راول جو ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہے یہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ بیکاز میرے والد صاحب واز دی فرسٹ ڈاکٹر جب پاکستان بنے تھے تو امرتسر میں اور کشمیر میں یہ ڈاکٹر صاحب پریکٹس کرتے تھے. تو پاکستان جب بنا 1947 میں تو مائگریٹ ہوئے تو راولپنڈی میں انہوں نے اسٹے کیا. تو میرے بہن بھائی بھی موسٹلی ڈاکٹرز ہیں. تو یہ جو میڈیکل کی جو فیلڈ تھی یہ میں بچپن سے دیکھ رہا تھا. تو جب میں نے یعنی آپ کے گھر میں سارے ڈاکٹرز تھے، تو جب میں نے ماسٹرز کیا، بزنس ایڈمنسٹریشن کمپلیٹ کی، تو میں نے بجائے کہ نوکری کرنے کے میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا. اور شروع میں کنسٹرکشن کی سائٹ پہ تھا، اور بعد میں والد صاحب کی ایک سوچ تھی کہ میرے بچوں میں ایک بیٹا یا بیٹی ہاسپٹل بنائے. تو وہ میں نے ان کی ڈریم پوری کی، اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد بھی کی. تو 2010 میں نے یہ کنسٹرکشن سٹارٹ کی، اور 2011 میں نے راول انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز 2011 میں اسٹیبلش ہوا تھا راول انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز، جس میں میڈیکل کالج ہے، ڈینٹل کالج ہے، کالج آف نرسنگ ہے، کالج آف فارمیسی ہے، اور کالج آف فزیکل تھراپی ہے. یہ 5 کالجز ہیں ہمارے ساتھ. تو کتنے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے پاس اپروکسیمیٹلی کالجز میں بھی، پھر یعنی اس میں نرسنگ میں بھی کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ اپروکسیمیٹلی جو ہمارے میڈیکل کالج میں ہیں وہ 500 اسٹوڈنٹس ہیں، ڈینٹل کالج میں اسی طریقے سے 200 ہیں، اور نرسنگ ملا کے سارے یہ ہمارے مور دین 1500 اسٹوڈنٹس بن جاتے ہیں. اچھا، یہ جو ڈاکٹر جو آپ کا ہاسپٹل ہے راول انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس، یہ جو مطلب جو PMDC یا باقی جتنے بھی یعنی ادارے ہیں وہاں سے رجسٹرڈ ہیں، اور یہ آپ کو اتنا بڑا ادارہ کھڑا کرنے کن کن مسائل سے گزرنا پڑا؟ دیکھیں جی، پرابلمس تو ہر بزنس میں ہر کام میں آتے ہیں، اور اگر آپ کی سمت صحیح ہو، آپ کا ضمیر آپ کے ساتھ ہو، تو کوئی بھی غلط چیز نہیں ہوتی ہے. اور ود ان اسپین آف 14 سال الحمدللہ ہم نے ہمارے ہاسپٹل نے نام بھی کمایا. اس جگہ لترار روڈ پہ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں کے جو عام آدمی جو ہے عام آدمی ان کی رسائی، ورنہ تو ہم F10 F11 اور پوش ایریاز میں بنا سکتے تھے، لیکن عام آدمی کے لیے، اور یہاں گاؤں بہت زیادہ ہیں جن لوگوں کی رسائی ہے، تو وہ اس لیے یہ مقصد تھا کہ یہاں بنانے کا. اچھا، آپ کا کیونکہ کاروباری یعنی شعبے سے تعلق رہا ہے، اور آپ نے مطلب جو آپ کی تعلیمی جو بزنس آپ نے حاصل کی، یہ عوامی خدمت بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ یعنی عوامی خدمت کا جذبہ یہ کہاں سے آ گیا، اور پھر آپ نے سارے کام پھر شروع کیے؟ دیکھیں، یہ تو میں نے اپنے وراثت میں اپنے والد صاحب کو دیکھا، اپنی والدہ کو دیکھا. انہوں نے جو سبق بچپن میں ہمیں دیا تھا وہی یہی دیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تو اس کا کچھ حصہ غریبوں میں اور بانٹا جائے.
صرف یہ نہیں کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا جائے. تو جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیول تک پہنچایا تو میرا پہلا کام تھا کہ میں اپنے پیشنٹس کی دیکھ بھال کروں, اور اس میں نے جو ڈاکٹرز کی کنسلٹنسی فیس رکھی تھی, میں 10 سال تک میں نے 200 روپیہ ڈاکٹرز کی فیس رکھی ہے. اچھا راول میں 200 جی 10 سال تک 200 10 سال تک ہے. اب آ کے کیونکہ وہ ڈاکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر آ گیا تو اس کو تھوڑا انکریز کیا ہے, لیکن اس وقت میں نے 200 سے ابو جانے نہیں دی. اچھا ابھی ہم آتے ہیں کہ ذرا آپ نے جو بیچ میں جو ویلفیئر آپ نے یہ فاؤنڈیشن بنائی راول فاؤنڈیشن, جی تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ راول فاؤنڈیشن یہ کیا ہے, اس کو آپ کیسے چلاتے ہیں, اس میں جو وسائل ہیں کہاں سے آتے ہیں, اور اس فاؤنڈیشن کے ذریعے تمام آپ کن کن شعبوں میں کام کریں عوام کے فلاح بہبود کے؟ دیکھیں جی, جو راول فاؤنڈیشن ہے وہ میں اور میری مسز رن کر رہی ہیں. ہم کسی سے کوئی ڈونیشن نہیں لے رہے, ہم صرف اور صرف جو ہمارا اپنا ارننگ ہوتی ہے ہاسپٹل سے, میڈیکل کالج سے, اس میں سے ہم کچھ حصہ راول فاؤنڈیشن میں ڈالتے ہیں, اور اس سے علاقے کی کچھ ہمارے فیملیز ہیں جن کے پاس کم آمدنی ہے, ان کی شادیوں میں ہیلپ کرتے ہیں. اچھا شادیوں میں بھی ہیلپ کرتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد ایک یتیم خانہ آرفنیج ہے وہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہم بے شمار پیشنٹس آتے ہیں. یتیم خانہ میں کتنے بچے ہیں جن کی آپ کفالت کرتے ہیں؟ وہ ابھی تک 28 بچے ہیں. 28 بچے ماشاءاللہ. ہاں جی. اچھا ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آپ نے یعنی فری میڈیکل کیمپ یعنی لگاتے ہیں, تو یہ کہاں سے آئیڈیا ہے, اور اب تک کہاں کہاں آپ کے میڈیکل کیمپ یعنی لگائے ہیں آپ نے؟ لیکن یہ موسٹلی تو بہت عرصے سے ہم لگا رہے ہیں, ڈفرینٹ ایریاز ہیں. کشمیر کے پہلے ہم انٹرنل ایریاز میں گئے ہیں, لیکن جو لیٹسٹ ہے وہ ہمارا دھیر کوٹ کا تھا, جس میں ہم نے تقریباً 2500 سے لے کے 3000 ایک دن میں پیشنٹس ہمارے ڈاکٹرز نے. اچھا دھیر کوٹ میں 3000 پیشنٹس؟ جی ایکچولی ہمارا جو میڈیکل کیمپ کا کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں کہ ایک ڈاکٹر کو لے جائیں آئی کیمپ یا اس طرح کا نہیں. ہماری تقریباً 10 یعنی پورا یونٹ جاتا ہے ہاسپٹل کا. 10 ڈسپلنس 10 ڈاکٹرز تھے جو کہ گئے تھے, ڈفرینٹ ENT, آئی سرجری, کارڈک سرجری, اسی طریقے سے سب گئے, اور انہوں نے اپنی اپنی اسپیشلٹیز پہ پیشنٹس کو دیکھا, اور الحمدللہ وی آر سیٹسفائڈ. ہم دوائیں بھی لے کے گئے تھے اور ان سب کو فری دوائیں بھی بانٹی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارے ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو فری میڈیکل کیمپ لگایا, وہاں ذرا آپ کے سارے ڈاکٹر تھے, پروفیشنل ڈاکٹر تھے, اسپیشلسٹ تھے. ابھی جس مرض کی وہاں تشخیص ہوئی ہے اس کو پھر آپ کیا اس کی کیا اور رہنمائی کرتے ہیں, پھر یا اس کو ہاسپٹل منگواتے ہیں, یا تو اس کے لیے ذرا تھوڑا سا جاننا چاہ رہے ہیں. ایکچولی وہاں پہ جی موسٹلی جو ہم نے ڈیزیزز دیکھی وہ ہارٹ پرابلم زیادہ ہے بیکاز آف فوڈ. ان کا جو لیونگ سٹائل ہے وہ صحیح نہیں ہے. نمبر 2 پانی کا پرابلم ہے سب سے بڑا, یعنی دھیرکوٹ جو ابھی دھیرکوٹ میں مشاہدے میں آیا. جی پانی کا آئی تھنک سو کہ جو چشمے اور جو جہاں پانی نکل رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے ان کی صحت کے لیے, جس کے ہیپاٹائٹس وغیرہ ان کے کافی پیشنٹ نہیں. آپ نے وہ جو یہ تو آپ نے بڑی تشویش والی یعنی بات بتائی کہ جو دھیرکوٹ کا پانی ہے یعنی یہ بڑی وجہ بن سکتی ہے جو دل کی بیماریوں کی. جی بالکل. اس پہ آپ نے وہاں لوگوں کی کیا ان کو کیا کہا, کیا رہنمائی کی, یا جو انتظامیہ کے لوگ ہیں باقی لوگ ہیں پھر کیا؟ انتظامیہ سے تو ہمیں نئی ملاقات ہوئی, ان کے جو ڈی سی یا ڈاکٹرز تھے. میں نے دھیرکوٹ کے جو اوور آل دیکھا تو 2 لاکھ 2.5 لاکھ کی آبادی ہے, اس میں میڈیکل فیسلٹیز میں نے 0 دیکھی. مجھے بڑا ہی افسوس ہوا کہ جتنے بھی اتنا بڑا علاقہ اور وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں, کوئی میڈیکل فیسلٹی نہیں گورنمنٹ کی, اور گورنمنٹ 77 ایئرز سے کیا کر رہے تھے, یہ سوال میں گورنمنٹ سے کرتا ہوں. بہرحال سوال کرنے کے بعد آپ کے پاس ریمیڈیز اور سولوشنز بھی ہونے چاہیے. تو وہاں ایک جرمنز نے ایک ہاسپٹل کریٹ کیا ہوا ہے, بنایا ہوا ہے, جس میں ہارڈلی 2 ڈاکٹرز موجود تھے. نہیں ڈاکٹر صاحب, وہاں تو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے دھیرکوٹ میں, اور اس میں گورنمنٹ نے بڑا خرچہ کیا ہوا ہے, بہت بڑا جدید ترین ہاسپٹل بنا ہوا ہے, وہاں مشینری بھی لگائی ہوئی ہے, اور کیا اس کے باوجود اگر وہ تو افسوس کی بات ہے. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. وہ جو میں نے وزٹ کیا اور میرے پاس پکچرز بھی موجود ہیں, پورے میری ویڈیوز ہیں, وہاں پہ MS موجود تھا, اور میں نے پوچھا کتنے ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے کہا جی 2 ڈاکٹرز ہیں.
میں نے کہا 2-2.5 لاکھ کی آبادی کے لیے 2 ڈاکٹرز ہیں. وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے وہ. اچھا تحصیل ہیڈ کوارٹر وہ میرے نالج میں نہیں ہے. وہ تو میں ایسے لگ رہا تھا کہ بہت بڑی بلڈنگ ہے, بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے, لیکن آپریشن تھیٹرز دیکھے, لائٹس لگی ہوئی تھی, ٹیبل موجود تھا, لیکن وہ آپریشنل نہیں تھا. تو میں نے ان کو یہی لکھا پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کو کہ یہ فوراً ہاسپٹل مجھے آپ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں مجھے دے دیں. میں اپنے ڈاکٹرز اپنی سیلریز پہ ان کو رکھوں گا, میں نرسز لے کے آؤں گا اپنی سیلریز پہ, وارڈ بوائز اپنی سیلریز پہ, مجھے کوئی بھی گورنمنٹ سے پیسہ نہیں چاہیے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ دیر کوٹ کے جو 2 سے 2.5 لاکھ عوام ہیں ایٹ لیسٹ ان کو میڈیکل فیسلٹی دیں. ناظرین, یہ ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے آزاد کشمیر حکومت کو پیشکش کی ہے کہ ان کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے, راول جو ہاسپٹل ہے, انہوں نے آزاد کشمیر حکومت کو کہا ہے کہ جو دیر کوٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے وہاں ڈاکٹرز نہیں ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے یہ ان کے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ, راول انسٹیٹیوٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کرے. اور انہوں نے پیشکش کی ہے کہ راول انسٹیٹیوٹ کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہ فری میں دیر کوٹ جائیں گے, اور جا کر جو دیر کوٹ جو حلقہ دیر کوٹ ہے وہاں جتنے بھی لوگ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ظاہر ہے آپ کا بہت خواہش صاحب, آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا, لیکن ہم حکومت سے کہیں گے کہ حکومت اس کے اوپر سنجیدگی سے بات. آپ نے اس کا حوالہ سے یعنی وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یا جو وزیر صحت آزاد کشمیر کا, ذرا آزاد کشمیر میں وزارت ہے, اس کا وزیر ہے, اس کے سیکرٹریز ہیں, نیچے سارے کا سارا یعنی شعبہ, آپ ان کو باضابطہ تحریک کی ہے. میں نے ریٹن لیٹر لکھ چکا ہے جانے سے پہلے, اور مجھے ساری انفارمیشن تھی کہ ادھر کی جو میڈیکل فیسلٹی, کیونکہ ان کا موسٹلی پیشنٹ 60 to 70% جو پیشنٹ ہے دیر کوٹ کا وہ راول ہاسپٹل میں آ رہا ہے. اور یہ ہمیشہ وہ لوگ یہ مجھے شکایت کرتے تھے کہ ہمارے پاس نارمل ڈیلیوری گائنیکالوجسٹ موجود نہیں ہے. تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ آئی تھنک کہ اس کو فوراً امیجیٹ بیسس پہ آپ پرووائڈ کریں ہمیں ہاسپٹل, اور ہم اپنے ڈاکٹرز لے کر آئیں. اس کا ایک طریقہ کار میں نے بنا دیا ہے کہ میں نے ابھی عوامی ہیلتھ کارڈ کے نام سے ایک اسکیم سٹارٹ کی. اس پہ ہم بعد میں بات کریں. اچھا یہ بتائیں, آپ یہ جو یعنی آپ نے جو پیشکش کی ہے یعنی آزاد کشمیر حکومت کو, تو اس میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیں کہ یہ جو آپ دیر کوٹ اگر حکومت آزاد کشمیر آپ کو دے دے اس تحصیل ہیڈ کوارٹر, آپ کو کیا چاہیے, یعنی آپ کو حکومت سے مزید کیا چیزیں چاہیے, اور پھر اس ہاسپٹل کو بہتر کیسے چلا جائے گا؟ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے صرف بلڈنگ چاہیے, دیٹ از آل. اور بلڈنگ کے بعد ان کو چلانا, ان کو ڈاکٹرز کو لے کے آنا, نرسز کو, وارڈ بوائز کو, آپریشن تھیٹرز کو آپریشنل کرنا. اسی طریقے سے وارڈز میں اگر بیڈز نہیں ہیں تو آئی ول پرووائڈ دا بیڈز. یہ بیسیکلی جو بیسک نیڈ ہوتی ہے, اس کو میں نے اس طرح رکھا ہے کہ اگر جیسے گال بلیڈر آپریشنز ہوتے ہیں, اسی طریقے سے نارمل ڈیلیوریز ہوتی ہیں, سیزیرینز ہوتے ہیں, تو ان کے لیے مجھے گائنیکالوجسٹ ادھر موجود ہے. اور اگر کوئی کریٹیکل پیشنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو راول موجود ہے, یہاں پہ آپ راول موجود ہے, 2.5-3 گھنٹے میں ہم راول لا کے, اگر کسی کو اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت ہے تو وہ راول میں ہو جائے گی, اور اگر کسی کو سٹینٹس ڈلنا ہے وہ بھی راول میں آ جائے گا. تو یہ جو مائنر اور چھوٹے آپریشنز ہیں وہ دیر کوٹ میں ہو جائیں گے, اور جو بڑے ہیں وہ راول میں ہو جائیں گے. یعنی اس میں سے آپ یعنی راول میں ایکسٹرا چارجز نہیں کریں گے, اسی مریض کو جو دیر کوٹ میں ہے اور اسی خرچے پہ وہ راول میں ٹریٹ ہوگا. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آپ کا جو راول صحت کارڈ ہے, یعنی جو آپ کا عوامی صحت کارڈ ہے, ایک تو ناظرین کو جاننا چاہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کا, اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیں کہ جو عوامی صحت کارڈ ہے یہ کیا ہے, اور یہ کون اس سے مستفید ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, جب میں نے آج سے 1 سال پہلے پولیٹکس میں قدم رکھا تھا تو میں ڈفرینٹ جماعتوں کو جوائن کر سکتا تھا, لیکن جب میں نے ان کو سٹڈی کیا تینوں جماعتوں کو, تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی پالیسیز میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کی پالیسی کوئی پرائرٹیز نہیں ہے ان کی. تو میں نے, اور میری پارٹی جو تھی وہ تو اس وقت فارم نہیں ہوئی تھی, تو میں نے سب سے پہلے اپنی پارٹی رجسٹرڈ کروائی. آئی ایم دی چیئرمین آف پاکستان عوامی قوت. اس کے بعد میں نے سیکنڈ فیز میں اپنا منشور بنایا, اور منشور کیا تھا؟ سب سے پہلا ایجوکیشن, نمبر 2 ٹیکنیکل ایجوکیشن, نمبر 3 ہیلتھ, اینڈ 4 اکانومی. میری اور کوئی بھی ملک ہو ان 4 چیزوں پہ بیس کرتا ہے, اور 4 چیزوں سے ہی اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, باقی چیزیں مائنر چیزوں میں آ جاتی ہیں.
تو میں نے کیونکہ اسٹڈی زیادہ کی تھی ان پارٹیز کو، تو اس لیے میں ان کو جوائن نہیں کر سکا. میں نے اپنی پارٹی بنا کے اور لانچ کر دیا. میں ایجوکیشن آئی ایم گیونگ ان ایجوکیشن فیلڈ فار دا لاسٹ 14 ایئرس. 14 سال سے ایجوکیشن میں تعلیم دے رہا ہوں. مور دین 700 ڈاکٹرز میں بنا چکا ہوں جو کہ پاس آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور ہزاروں نرسز اسی طریقے سے میں ان کو ڈگریز ان کو دے کے وہ اپنا جابز کر رہی ہیں. تو میں وہ انسان ہوں، وہ پولیٹیکل پارٹی سے میرا تعلق ہے جو میں گراس روٹ لیول سے آپ عوامی خدمت کا جذبہ لے کے نکلے ہوئے ہیں، اور میں ڈیلیور کر کے عوام کے سامنے آیا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، میری کوئی بھی منشور کی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ میں یہ کروں گا. نہیں، میں کر رہا ہوں. دس از دا ڈفرنس. اب آ جائیں بات آپ کی صحت کارڈ پہ. صحت کارڈ کیا ہے یہ؟ میں پچھلے 8 ماہ سے اس پہ محنت کر رہا تھا، اور اب آ کے میں نے اس کو فائنل پکچر دے دی ہے. اگر سپوز کوئی بھی پاکستانی یا کشمیر کا شہری اگر کوئی لینا چاہے انشورنس، تو اس کا 1 لاکھ سے لے کے 1.5 لاکھ تک اس کی انشورنس ہوگی. گورنمنٹ آف پاکستان نے جو صحت سہولت کارڈ دیا ہے وہ کشمیر اور اسلام آباد کے مکینوں کے لیے نہیں ہے، وہ صرف پنجاب یا KPK کے لیے ہے. تو مجھے پتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے، تو میں گورنمنٹ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں. تو یس، یہ جو پالیسی صحت کارڈ میں نے دیا ہے، یہ میں حکومت کی بھی مدد کر رہا ہوں، اور کشمیر میں جہاں میڈیکل فیسلٹی کا نام و نشان نہیں ہے، میں ادھر بھی جا رہا ہوں. اب یہ پالیسی ہے کیا؟ ایک خاندان جس میں 5 بچے ہیں اور اس کی ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، تو یہ 7 لوگ ہو جاتے ہیں. 7 لوگوں کی میں نے انشورنس کرنی ہے اسٹیٹ لائف سے. کتنے عرصے کے لیے؟ 1 سال کے لیے. 1 سال کے لیے. اور ان کو کتنے پیسے ادا کرنے ہوں گے؟ 13,500. یعنی 7 افراد کے لیے 13,500 کی انشورنس ہو جائے گی. انشورنس اسٹیٹ لائف کے تھرو. اور کتنے لمٹ ان کی کورڈ کتنی ہے؟ 10 لاکھ. 10 لاکھ. یعنی ناظرین، یہ جو خواجہ صاحب نے جو ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا، یہ 13,500 روپے کی یہ اس کی انشورنس ہے. اور انشورنس بھی جو اسٹیٹ لائف انشورنس ہے، جو حکومت پاکستان کا سرکاری ادارہ ہے، اس کارڈ کے تحت، اس کارڈ کی روشنی میں جس کے پاس یہ کارڈ ہوگا، اس کے گھر کے سربراہ کے نام پہ کارڈ ہوگا. وہ 7 افراد یعنی 5 بچے اور 2 میاں بیوی، یہ 13,500 سے سالانہ 10 لاکھ روپے کی یعنی جو سہولیات حاصل کر سکیں. ایسی بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل. اچھا، تھوڑا سا ہم آتے ہیں، یہ تو بہت بڑا اقدام. ابھی تک کتنے رجسٹریشن آپ کی ہو چکی ہے، اور یہ کب تک اس کا اجرا رہے گا؟ ایکچولی ہم نے جو ہمیں ٹارگٹ ہمارا ہے وہ 5,000، پہلے 5,000 فیملیز کو ہم نے انشورڈ کرنا ہے. سب سے پہلا کام ہے. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ دیر کوٹس کے رہنے والوں نے ابھی تک جو کانٹیکٹ کیا ہے وہ 1,000 لوگوں نے کر لیا ہے. یعنی دیر کوٹ کے 1,000 خاندان نے رابطہ کیا ہے عوامی ہیلتھ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے ہماری انشورنس کر دیں. تو ود ان 30 ڈیز کے اندر میرا ٹارگٹ ہے جی میں 5,000 فیملیز کو ہیلتھ کارڈ دے دوں. اور میں دیر کوٹ کے لوگوں سے یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اگلے 1 مہینے کے اندر اگر مجھے گورنمنٹ آف کشمیر اگر وہ ہاسپٹل دے دیتی ہے، تو میں اپنے ڈاکٹر لے جا کے ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کو میڈیکل فیسلٹی انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا. یہی ہیلتھ کارڈ میں دیر کوٹ کے لوگوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل دیر کوٹ میں سہولیات ملے گی. جی، اور ان کو IPD ان کی 100% فری ہے، جس میں اوپن ہارٹ سرجری، جس میں ڈیلیوری، جس میں گال بلیڈر، جو بھی آپریشنز آئیں گے وہ سارے کے سارے میڈیسن سمیت. مجھے گورنمنٹ سے میڈیسن بھی نہیں چاہیے، میڈیسن بھی انشورڈ ہوتی ہیں اور وہ انشورنس کمپنی پرووائڈ. اچھا، اسی میں یعنی 13,500 میں میڈیسن بھی جی. تو یہ جو میں نے دیا ہے، دس از اے ریولوشن، جس کو انقلاب کہتے ہیں. یہ ہیلتھ میں انقلاب، یہ وہ انقلاب نہیں ہے کہ میں کسی کے ہاتھ میں پتھر دوں اور کہوں کہ جا کے توڑ دو اور یہ انقلاب پیدا کرو. نہیں، میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ میں لوگوں میں ہیلتھ کا انقلاب لاؤں، اور میں لے آیا ہوں الحمدللہ. مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا ایک دن آئے گا ہر شہری انشورڈ ہوگا.
اور جو گورنمنٹ آف پاکستان کو اربوں روپیہ لاسز ہوتے ہیں اور ان کو ہاسپٹلس کی جو فیسلٹیز کبھی بھی نہیں 77 ایئرس میں نہیں پرووائڈ کر سکے، ایون پاکستان میں، کشمیر میں تو بالکل نہیں ہے. تو میں اس اسکیم کے تحت میں ان کے ڈور سٹیپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گا. اچھا ابھی بات ہے کہ یہ جو آپ نے پیشکش کی ہے یعنی 13,500، تو اگر جو آزاد کشمیر کی حکومتی سطح پہ اگر آپ کے ساتھ ایم او یو کرے کہ اگر آزاد کشمیر کے ہم اگر 1 لاکھ لوگ ہوں، 1 لاکھ، تو آپ کو ان 1 لاکھ لوگوں کو سہولیات فراہم کر سکتا ہے؟ راول انسٹیٹیوٹ میں گنجائش موجود ہے یا آزاد کشمیر یعنی جس طرح کے ساتھ آپ نے دلکوٹ میں پیشکش کیا ہے، کیا یہ باغ میں بھی ہو سکتی ہے، کیا یہ حویلی میں بھی ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر آپ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں سے کتنے کا بوجھ اٹھا سکتا ہے راول انسٹیٹیوٹ؟ دیکھیں جی، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جب میں نے پہلا قدم اٹھایا تھا دھیر کوٹ کا تو میں نے روڈ میپ کمپلیٹ کر لیا تھا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں 10 سال ویٹ کرتا رہوں کہ مجھے کوئی پوزیشن ملے. بنیادی انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہے، ڈاکٹر سارے موجود ہیں، آپریشن تھیٹرز یعنی موجود ہیں، یعنی سب چیزیں ہیں، لیکن آپ کو وسائل ہو جائیں گے تو آپ یہ بوجھ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ میں بالکل ایک میرا کمپلیٹ روڈ میپ کمپلیٹ ہے. میرا دھیر کوٹ سے سٹارٹ ہوا ہے، میں نیکسٹ 1 مہینے تک باغ میں جانا ہے، اسی طریقے سے میں نے کیمپ لگانا ہے، ادھر کے لوگوں کا اندازہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر مجھے گورنمنٹ وہاں کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہینڈ اوور کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کوئی بھی بلڈنگ دیکھ کے میں اپنا راول جنرل اینڈ یعنی وہاں پرائیویٹ ہاسپٹل بھی ہیں، وہاں اچھے بنے ہوئے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ جے وی بھی ہو سکتا ہے؟ جے وی ہو سکتا ہے، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ میں راول کے ہی ہاسپٹلز، کیونکہ وہ ڈاکٹرز میری سیلریز پہ ہوں گے. اوکے، یعنی جو پہلے سے ڈاکٹر آپ کے پاس موجود ہیں. اس میں کافی کمپلیکیشنز ہیں، تو جب ڈاکٹرز سیلری پہ ہوتے ہیں تو وہ ان کی سیلریز انکریز کرنی پڑے گی. اور میں نے لوگوں سے تو پیسہ نہیں لینا، لوگوں نے تو انشورنس کرنی ہے، تو مجھے انشورنس سے پیسہ آئے گا. تو میرا اس میں یہ ہے کہ ون ون پوزیشن ہوتی ہے، جو ڈاکٹرز کی بھی جو علاج کر رہے ہیں، جو میری انشورنس کمپنی ہے ان کی بھی ون ون پوزیشن ہے، کیونکہ وہ پیسہ ادھر جا رہا ہے. اور تھرڈ جو میرے پیشنٹس ہیں، جو میرے لوگ ہیں، عوام ہیں، تو جو میرا آئیڈیا ہے وہ اٹس بیسیکلی یہ ایک ہیلتھ میں انقلاب کریٹ کر رہا ہے. اور آنے والے وقت میں میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے لوگ اگر اپنے خود انشورنس کر لیں تو میں ارب نہیں اربوں روپیہ بچا کے ہم بہت کچھ اور کام کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذرا بہت بڑے کام کا آپ نے آغاز کیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مدد کرے. ابھی آتے ہیں کہ اتنا بڑا کام آپ جب کرنے کو جا رہے ہیں تو اس میں شفافیت یعنی کیسے اس میں بنانی ہے، آپ نے یقینی بنانا ہے. یہ بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں، حکومت کے بڑے بڑے ادارے، یعنی آج وہ خستہ حال ہیں، ان کا حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہاں پر ذرا بیڈ گورننس ہوتی ہے. تو اس سارے عمل میں ذرا عوام کے پیسے آپ کے پاس امانت ہوں گی، اس میں شفافیت یعنی کیسے، اس کے لیے کیا میکنزم؟ دیکھیں جی، آئی ڈو بلیو میرے جو ملک کے انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے اسٹیٹ لائف انشورنس ہے، اسٹیٹ لائف انشورنس پچھلے 6 سال سے ماشاءاللہ صحت سہولت پروگرام چلا رہا ہے. گورنمنٹ کے پاس پیسے کبھی ختم ہو جاتے ہیں، کبھی آ جاتے ہیں، تو وہ پہلے سے اس کی ایک کریڈیبلٹی بنی ہوئی ہے. تو میں نے اسی ادارے کے ساتھ کریڈیبلٹی کو اور بڑھایا ہے، اور جو میرے شہری، جو میرے قوم کے لوگ ہیں، وہ جو پیسہ دیں گے وہ انہی تک پہنچے گا، اور ان کا 30 دن کے اندر کارڈ ایشو ہوگا ان کے نام کا. تو ہر فیملی کے پاس اسٹیٹ لائف اور راول انسٹیٹیوٹ کا راول کا کارڈ ہوگا، اور وہ جب ہاسپٹل میں آئیں گے تو ان کو ایز اے پینل رسپیکٹلی، عزت سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. اچھا ابھی یہ تو آپ نے بات کیا جو راول انسٹیٹیوٹ ہے یا جو آپ کے باقی یعنی صحت کے جو مراکز ہیں، یہ تو وہ ہے کہ ابھی کہیں کو آپریشن میں آتا ہے، کہیں کسی کو اس طرح. تو جو ایک عام آدمی ہے، مرض کی تشخیص میں ایک آدمی ہے، کیا اس میں بھی یہ ہیلتھ کارڈ یوز ہوگا؟ مطلب یعنی کوئی آتا ہے میڈیکل اسپیشلسٹ کے، باقی آتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ آئی پی ڈی کے لیے ہے، جو انڈور مینس کے جو آپریشنز اور اینڈ تک ہے. جو آؤٹ ڈور ہے، جس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، جس کو وامٹنگ ہو جاتی ہے، اس کے لیے ابھی اس کو تشخیص ہونی ہے کہ ذرا
کہ یعنی اس کو کون سا مرض لاحق ہے، اس کا آپریشن پہ جائے گا ذرا، اس کو تو بے شمار ٹیسٹ ہوں گے، پھر اس سے نکلے گا. اس کو کہتے ہیں او پی ڈی. ٹھیک ہے. جو پیشنٹ آیا، اس نے ٹیسٹ کروایا، ڈاکٹر کے پاس گئے، کنسلٹنسی ڈاکٹر نے دیکھا اور ان کو گھر بھیج دیا، اس کو او پی ڈی کہتے ہیں. او پی ڈی میں نے یہ کیا ہے کہ کوئی بھی انشورنس کمپنی دنیا میں چلے جائیں وہ او پی ڈی کور نہیں کرتی ہے. تو میں نے کیا کیا ہے کہ راول جنرل اینڈ ڈینٹل ہاسپٹل میں ایک اور ڈسکاؤنٹ کارڈ ایشو کیا ہوا ہے پہلے سے، جس میں کنسلٹنسی میں 20% ڈسکاؤنٹ، لیبز میں 25% ڈسکاؤنٹ، آپ ریڈیولوجی جو ایکس رے سی ٹی اسکین اس میں 20% ڈسکاؤنٹ، اینجیوگرافی اس میں 15% ڈسکاؤنٹ جس میں سٹینٹس ڈلتے ہیں. اسی طریقے سے اوپن ہارٹ سرجری ہے، اس میں میں نے 20% ڈسکاؤنٹس رکھے ہوئے ہیں. جن کے پاس کارڈ نہیں بھی ہے وہ پہلے سے یہ ڈسکاؤنٹس انجوائے کر رہے ہیں. اور الحمدللہ جتنی ایک ہاسپٹل کی بس ہوتی ہے، ایک لیول ہوتا ہے، میں اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوں. اچھا نہیں، میں یعنی میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے کہ یہ او پی ڈی پہ اپلائی نہیں ہوگا؟ کوئی بھی انشورنس کمپنی او پی ڈی کو کور نہیں کرتی ہے، وہ آئی پی ڈی کو کور کرتی ہے. یعنی جو عمران خان صاحب نے یعنی صحت کارڈ کا اجرا کیا تھا جو، تو وہ بھی او پی ڈی میں نہیں تھا؟ نو ناٹ ایٹ آل. وہ بھی آئی پی ڈی میں تھا، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے جس کے پاس آئی ڈی کارڈ تھا، اب آئی ڈی کارڈ امیروں کے پاس بھی ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا ہے، اور کچھ لوگ جن کے پاس ان کی روزگار کام ہوتی ہے. ہوا یہ کہ جو امیر لوگ تھے وہ بھی کارڈ پہ آ گئے، اور انہوں نے جن کے پاس کم آمدنی والے تھے ان کا حق کھا لیا. میں نے لکھ کے بھیجا کہ یہ آپ کی پالیسی غلط ہے، ایک ٹائم آئے گا آپ کے پاس ملک کے پاس پیسہ ختم ہو جائے گا، قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن میری نہیں سنی گئی، اور اینڈ میں یہی ہوا کہ اسلام آباد کا کارڈ بند ہو گیا، کشمیر کا کارڈ بند ہو گیا، اور پنجاب میں بھی موسٹلی چیزیں. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ضرورت مند لوگوں کو ہونا چاہیے. جی یعنی ہر ایک ہے، یعنی جس کے پاس وسائل ہے تو اس کو یہ سہولت نہیں لینی چاہیے، اس کو دینی بھی نہیں چاہیے. اب جیسے میں نے اپنا کارڈ کیا ہے تو میں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے روزگار اچھا دیا ہوا ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، امیر لوگ ہیں، وہ بھی اس کارڈ سے فائدہ اٹھائیں گے. اور وہ کیسے اٹھائیں گے کہ وہ 60,000 روپے کا اپنا انشورنس کروائیں گے. اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور اسکیم شروع کی ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوا ہے وہ مجھے اگر 50,000 لاکھ اگر وہ مجھے زکوٰۃ دیتے ہیں تو میں اس زکوٰۃ سے 1 لاکھ روپے اگر کوئی دیتا ہے تو میں 8 فیملیز کو فری آف کاسٹ وہ کارڈ دوں گا، جس کا اس سے کوئی پیسہ نہیں. اور ان کی میں لسٹ بنا کے اس آدمی کو، اس فیملی کو دوں گا کہ یہ 8 فیملیز ہیں جو آپ کے پیسے سے فری آف کاسٹ 1 سال تک 10 لاکھ کی انشورنس ان کی ہیلتھ. یعنی آپ مخیر حضرات کو آپ ان کو یہ اپیل کر رہے ہیں یا ان کو یہ پیشکش ہے کہ وہ بھی یہ جو صدقہ جاریہ ہے اس میں شامل ہوں؟ جی بالکل. تاکہ ایک غریب آدمی جس کے بس میں نہیں ہے کہ اپنے یعنی صحت کی سہولیات حاصل کر سکے تو وہ اپنا حصہ ڈال کر تو ہیلتھ کارڈ بنوا سکے. جی ابھی سے میں نے لسٹیں بنانی شروع کر دی ہیں جن کے پاس 13,000 بھی نہیں ہے، تو میں ان لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ امیجیٹلی ہیلتھ کارڈ ایشو کرواؤں گا ان لوگوں سے جن کے پاس زکوٰۃ کے پیسے، جن کے پاس سونے کا زکوٰۃ تو لازمی ہر انسان دیتا ہے، تو جن کے پاس ہے وہ میں اس سے کروں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ماتے ذرا آپ نے ایک بہت بڑا کام آپ نے کیا اور ہاسپٹل بنا دیا آپ نے تنہا آپ نے، تو یہ بتائیں کہ جو پاکستان کا صحت کا شعبہ ہے، ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے، بڑے بڑے ہاسپٹل موجود ہیں، ڈاکٹرز لاکھوں کے 5-5 6-6 10-10 لاکھ تک بڑے بڑے ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، وہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں. یہ جو ہمارا صحت کا شعبہ ہے یہ بجائے جدید تک آگے بڑھنے کے بجائے یہ زوال پذیر کا شکار ہے، خستہ حالی کا شکار ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو سرکاری شعبہ ہے ہم اس میں ریفارمز کیسے آ سکتے ہیں؟ ایکچولی دیکھیں جی، اس کا یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ اس سے ریولوشن، یہ انقلاب ہے، یہ انقلاب ہیلتھ میں آیا ہے اور یہ ٹائم کے ساتھ آگے بڑھے گا. آپ کا سوال جو آپ کا ہے کہ اس میں چینجز کیسے، بہتری کیسے آئے گی؟ بہتری اس لیے آتی ہے سرکاری ہم اربوں پیسے خرچ کرتے ہیں، سرکار بھی یعنی سرکاری ہاسپٹلز میں ڈاکٹر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں، وہ سارے شام کو پرائیویٹ کلینکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یعنی تمام تر یعنی ریاست اپنے پیسے خرچ کرنے کے باوجود لوگوں کی صحت کی سہولیات فراہم کرنے ناکام ہو گئی. جی ایکچولی سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو نیشنل بجٹ بنتا ہے اس میں ہیلتھ کو
کتنی پرائرٹیز دی گئی ہے. تو وہ پہلی ہماری پرائرٹی ہے ہی نہیں. یہ 77 ایئر سے کوئی پرائرٹی نہیں ہے. 2.5 سے لے کے 3% تک یہ بجٹ کا حصہ بنتا ہے جو کہ زیرو. ایک 24 کروڑ عوام کے لیے جو اپروکسیمیٹلی 30 کروڑ تک جا رہی ہے, اس عوام کے لیے یہ بہت کم ہے. جب آپ کے پاس بجٹ ہی نہیں تو پھر آپ ان کو کیا فیسلٹیز دیں گے؟ پورے اسلام آباد میں 1947 سے لے کے آج تک 2 ہاسپٹل بنے ہیں. یہ ہماری کارکردگی ہے. یہ اگر پرائیویٹ سیکٹر نہ ہو تو پھر تو کسی کو فیسلٹی نہ لوڈ ہی ملے. نہیں برداشت کر سکتا. تو آئی تھنک کہ دس از دا بیسٹ کہ گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, بجائے یہ کہ ہم ان کو کرٹیسائز کریں, ہم ان کا ہیلپ آؤٹ کریں. اگر ان کے لوگوں میں یا ان کے منسٹرز میں ویژن نہیں ہے, ویژنریز نہیں ہیں ان کے اندر لوگوں کی صحت دینے کی, یا ان کے پاس کوئی اسٹریٹجیز نہیں ہیں, تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں تو ہم ان کی مدد کریں. یعنی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آپ کا کریں, یعنی جیسے آپ نے درکوٹ یا آزاد کشمیر حکومت کو پیشکش کی ہے, جی. تو کیا یہی جو فارمولہ ہے یہ پاکستان کے سرکاری ہاسپٹل میں بھی اس کو اپلائی ہو سکتا ہے؟ جو مطلب جو پاکستان کے پرائیویٹ شعبہ ہے, جی. تو وہ پاکستان کے سرکاری ہاسپٹل اس کو رن کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ ایسے کر کے چلا جائے؟ نہیں جی, ادھر تو میڈیکل کے فیسلٹیز اور وہ فرق ہیں. یہاں پہ میں نے یہ پلان کیا ہے کہ جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے سو فار ابھی تک ہے, میں نے کیو میں 10 راول جنرل اینڈ ڈینٹل ہاسپٹلز کریٹ کرنے کا پورا انفراسٹرکچر کمپلیٹ کر. یعنی آپ نے 10 ہاسپٹل بنانا ہے اور بنانے ہیں, اور یعنی ایک بنا ہوا ہے تو مزید آپ نے تین میں نے کمپلیٹ کر دیے ہیں. تین ماشاءاللہ, اور تین وہ بنا دیے. نیکسٹ اگلے مہینے تک وہ آپریشنل ہو جائیں گے. اور باقی 7 میں نے کیو میں ہے, جہاں جہاں لوگ انشورنس کرتے جائیں گے اپنے, اور جو میرا ایریا مجھے پتا ہے, میں وہاں پہ اپنا ہاسپٹل کریٹ کروں گا تاکہ وہ انشورنس اور ان لوگوں کو ٹریول نہ کرنا پڑے راول ہاسپٹل میں. بڑے آپریشن کے لیے تو ہم ان کو بلا لیں گے, لیکن چھوٹی اور جو میں ڈسکاؤنٹس دیے ہوئے ہیں اور جو میں تاکہ اس کا ٹرانسپورٹیشن خرچہ نہ ہو, بیشتر اس کو دشواری نہیں ہو, تو وہاں اس کو ڈور سٹیپ پہ یہ والے مسئلے اس کو حل ہو جائیں. یہ وہی انسان ریمیڈیز اور سولوشن نکال سکتا ہے جو اپنی عوام, جو 85% عوام ہے, اس کی تکلیف, درد اور اس کی پرابلمس کو سمجھتا ہو. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو منسٹرز اور جو ہماری گورنمنٹس آتی ہیں وہ ایک لیول سے دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور ان کے پاس بجٹ نہیں ہوتا ہے, اور ان کی تکلیفیں جو عوام کی ہوتی ہیں اس تک تو وہ پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے اس بیس لائن سے سٹارٹ کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور بہتر کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی یعنی خواجہ صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ ناظرین, یہ جو خاقان وحید خواجہ صاحب, جیسے انہوں نے خود بتایا یہ پروفیشن ڈاکٹر بھی نہیں ہے, یہ بزنس مین ہیں, بزنس پڑھا, انہوں نے کاروبار کی تعلیم حاصل کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو ہے نا جذبہ خلق پیدا کیا, اور جس کے تحت آج یہ آزاد کشمیر میں گئے ہیں, اسلام آباد میں جا گئے ہیں ہاسپٹل میں. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم آتے ہیں, یعنی خواجہ صاحب, کہ جو آپ نے سیاست شروع کی, یعنی ایک تو آپ نے خدمت خلق کی, یعنی آپ نے وہ جذبہ ہے, تو سیاست کا پھر ظاہر یہ تو بہت مشکل کام ہے, تو پھر سیاست کا چناؤ کیسے کیا کہ آپ کو پھر سیاست بھی کرنی چاہیے, خدمت خلق بھی ہونی چاہیے, آپ نے ہاسپٹل بھی چلانا ہے, سارے کام ایک ساتھ کیسے چلیں گے؟ جی یہ کافی مشکل سوال ہے. ایکچولی جب حکومتیں ڈیلیور نہیں کرتی تو آپ کے پاس سپیس کریٹ ہوتی ہے. یہ بڑا سمپل ایکویشن ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو ہماری حکومتوں نے ڈیلیور نہیں کیا, یہی حقیقت ہے. تو میں بلیم نہیں کرتا ہوں, میں بلیم گیم کھیلنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن ریئلٹی یہی ہے. تو جب سپیس نکلی تو میں نے اس سپیس کو کور کرنے کے لیے پالیٹکس میں آ گیا. پالیٹکس میں آنے کے بعد میں نے جو کیلکولیٹ کیا جب پارٹیز کو, تو موسٹلی ہماری پارٹیز پالیٹکس کو ایز اے بزنس لیتی ہیں, پالیٹکس کو ایز اے پروفیشن لیتی ہیں. تو میں پالیٹکس کو ایز اے بزنس نہیں لے رہا, میں پالیٹکس کو ایز اے ویلفیئر لے رہا ہوں. جب آپ پاس میں چلے جائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے بھی سیاست کی اور مسجد سے سیاست شروع کی تھی, تو یہ ایک بہت محبت اپنے لوگوں کی, جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے, وہی لوگ یہ سیاست میں آ سکتے ہیں, دوسرا انسان نہیں آ سکتا. تو میں کنورٹ کر رہا ہوں
वेलफेयर को टूवर्ड्स आम पब्लिक, ताकि वेलफेयर उनकी होगी तो बेहतरी आएगी, अदरवाइज नहीं आती। यानी तो इसलिए आपने अवामी को के नाम से पार्टी का नाम रखा, जी अवामी जी को। एग्जैक्टली। और मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल हुआ है, मैं कभी भी, ये आपका पहला इंटरव्यू है, मैं मीडिया में नहीं जाता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैं अपने लोगों में जाता हूँ, मैं उनको अपनी पॉलिसीज़ देता हूँ, उनको मैं फ़ायदा देता हूँ। ये तो बहुत छोटी सी बात है कि इस पूरे इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में पानी नहीं है, अभी तक पानी नहीं प्रोवाइड कर सके। शर्मिंदगी की ये बात है। यानी जो बुनियाद, यानी जिसके पास जिंदगी नहीं है, ये पानी जिंदगी के लिए बुनियादी चीज़ है। तालीम के स्कूल्स वो बिल्कुल ज़ीरो, जो पानी है वो उनको अवेलेबल नहीं है, सीवरेज अवेलेबल नहीं है, सेहत अवेलेबल नहीं है। वफाकी दारुल हुकूमत है। तो फिर वफाकी दारुल। इट मीन्स कि किसी एक इंसान को या एक पार्टी को स्पेस मिल गई, और वो स्पेस जो गैप है उसको कवर करने के लिए हमने अपनी। अच्छा, ख्वाहिश साहब आते हैं कि जो आपने एक बुनियादी सवाल उठाया कि वफाकी दारुल हुकूमत में पानी नहीं, जी, और यहाँ सदर भी हैं, या वज़ीर आज़म साहब हैं, वफाकी वज़रा हैं, सेनेट भी है, कौमी असम्बली भी है, यानी 3 इस्लामाबाद के हलके हैं। और ये जो बुनियादी मसला है इस्लामाबाद में, हम छोटा सा इस्लामाबाद है, कोई बहुत बड़ा शहर भी नहीं है, तो इसमें पानी का मसला क्यों शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, इसका हल क्या है? यानी फौरी आप क्या तजवीज़ करते हैं कि जो पानी का मसला है जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में, ये यानी क्या वाली सूरत हाल है, यानी लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो ये मसला बुनियादी मसला है, इसके लिए आपने हाल के लिए कभी सोचा है इसका कैसे हल किया जा सकता है? बिल्कुल। मैंने 2 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया। मैंने यूं किया है कि एक गली में 50 घर हैं, उस गली में एक 9 इंच की बोरिंग करवा दी, उन्हीं लोगों से पैसे कलेक्ट किए, और कुछ काम हुए तो मैंने डाल दिए और बोरिंग करवा दी। फिर 50 घरों को पाइप्स क्रिएट कर दिए, बना दिए, और उनको कहा है कि तुमने ये हर 15 मिनट हर घर को पानी देना है, और उसका जो बिल आएगा वो सारे 1-1 हज़ार रुपया इकट्ठा करेंगे और उसका बिल अदा करेंगे। इस तरह हम एक सिस्टम बना दिया। ये मैंने 8 माह पहले बनाया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस एरिया में जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 150 बोरिंग्स कंप्लीट है, और 50-50, 30-30 घरों को पानी जा रहा है। ये तो मैंने, यानी ये तो आर्जी हल है, यानी बोरिंग आर्जी हल है, ज़मीन के नीचे से पानी नीचे जा रहा है, तो इसका मुस्तकिल, यानी मुस्तकिल हल क्या है इस्लामाबाद में पानी? मैंने आपको बताया था, मैंने 2 कैटेगरीज, एक है इमीडिएटली, ये मैंने हल किया है, और दूसरा जो हल है वो है जो हमारा नीला सान इधर एरिया है जहाँ पे नेचुरल पानी मौजूद है, उसके लिए बड़ा पाइपलाइन करके ये गवर्नमेंट कर सकती है। उसका बड़ा आसान हल है। हमारी टोटल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 8 लाख आबादी है। 3 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें 28 लाख टोटल आबादी है। 28 लाख में से कुछ पॉश एरियाज हैं, उनको सीडीए पानी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उन्होंने भी मोस्टली ने बोरिंग्स करवाई हुई हैं। इसी तरीके से जो हमारा एवरेज 60% लोग हैं जो रूरल एरियाज में हैं, उनके पास पानी नहीं है। तो मैं इन दोनों तरीकों से उनको पानी दे रहा हूं, लेकिन पॉलिटिक्स में आने का मकसद ये था कि मैं किसी पोस्ट पे आके फिर ये बड़े, यानी डैम बनाकर डैमों से मुस्तकिल हल है, बारिश के पानी को, नालों के पानी को ज़ख़ीरा कर दिया जाए, फिर उसको यानी प्यूरीफाई करके फिर अवाम को दे, यानी मुस्तकिल हल वो ही है इसका। तो इसके हवाले से कई आपने हुकूमत को, इस्लामाबाद में आप इलेक्शन भी लड़े, कभी को तजवीज़ दी आपने कि ये असम्बली में सवाल उठाएं, बुनियादी मसला, तो ये जो अहम इशू है पानी का, इसके ऊपर हुकूमत मैंने बहुत सी कोशिश की बात करने की भी, लेकिन आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट कि देयर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट। तो इस पे मैं अफसोस भी करता हूँ, बट लेट्स सी कि वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला, लोग समझेंगे और लोग सही इंसान के पीछे फॉलो करेंगे, क्योंकि वोट एक अमानत होती है। तो मैं यही हमेशा कहता हूँ कि हाँ, अगर आपके पास रेमेडी सॉल्यूशंस हैं तो अपने मुल्क को आप दें, बेशक आप हुकूमत में हैं या नहीं है। अच्छा भाई साहब, आपने ज़रा सेहत के हवाले से तो आपने भरपूर एक आपने अपना प्लान दिया। अभी आते हैं कि जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मसला तालीम का, कि हमारे पास सरकारी अदारे मौजूद हैं, सरकारी बहुत बढ़िया सरकारी बिल्डिंग हैं, टीचर्स को हमारी लाखों
रुपए की तनख्वाहें हैं, उसके बावजूद जो हमारा तालीम का मेयार है ये इसमें बेहतर नहीं है, हमारा जो नसाब है ये जदीद तकाज़ों के मुताबिक नहीं है, हम कुछ और पढ़ा रहे हैं, दुनिया कहीं और जा रही है। तो इसके हवाले से कभी आपने बात की है, कहीं आपने कोई इसमें किया कि तालीम का जो निज़ाम है, क्या ज़रा आपने इसको मंशूर को भी शामिल किया है, इसमें क्या आपकी तजवीज़ है, कैसे आगे बढ़ा जाए? देखिए जी, तालीम में तो मैं 14 साल से तालीम दे रहा हूँ, प्रोफेशनल स्किल, दैट इज़ डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्सेज। मैंने ये किया है कि नर्सेज को मैंने लैंग्वेज पढ़ानी शुरू कर दी है, लैंग्वेज कोर्सेज, मींस जर्मन लैंग्वेज। 4 साल का कोर्स होता है और 4 साल के कोर्स में वो आराम से सीख लेते हैं नर्सेज, मेल एंड फीमेल। यानी आपने निसाब में एक सब्जेक्ट रख लिया? जी, मैं अपने निसाब में जर्मन आपने पढ़ा रहा हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा प्रोफेसर। उससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही वो ख़त्म होंगे वो मुल्क से बाहर जाएंगे, उनकी 1500 यूरोज से उनकी स्टार्टिंग होती है। 3 साल 1500 यूरोज रहेंगे और 3 साल के बाद जब उनकी वो डिग्री हासिल कर लेगी तो वो वहाँ के जो नर्सिंग कोर्स है वो कंप्लीट होने के बाद उनको परमानेंट जॉब मिल जाएगी। तो एक तो मेरा ये प्लान है और मैंने तकरीबन आज दूसरा साल है हमने उनको कोर्स पढ़ा रहे हैं। जहाँ तक आपकी बात है निसाब की, तो वो मैं अभी, क्योंकि आई एम नॉट इन ए गवर्नमेंट के ये एक पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे हमारे हमसाए मुल्क में उन्होंने क्या किया था 1991-92 में, दैट टाइम आई थिंक वाजपेयी था, और वाजपेयी ने क्या किया कि डिफरेंट दुनिया के निसाब, मींस ए लेवल्स, ओ लेवल्स, सीनियर कैम्ब्रिज, जूनियर कैम्ब्रिज से निसाब निकाला और अपने मुल्क में गवर्नमेंट के स्कूल्स में एक सिलेबस बना के उसको उन्होंने एक बोर्ड बनाया और उसके बाद इम्प्लीमेंट कर दिया। और वो उन्होंने क्लास 1 के बच्चों पे इम्प्लीमेंट किया, जिसको 10 साल लगे, वो एक पूरी जनरेशन ऊपर आई, और वो जनरेशन जो ऊपर आई उन्होंने दुनिया में तहलका मचा दिया। और आज देख लें कि मेरा बच्चा, पाकिस्तान का बच्चा कहीं जॉब लेने जाता है तो उसको जॉब नहीं मिलती, वो इंडियन जॉब ले जाता है। तो आप क्या कहेंगे, यानी हुकूमत पाकिस्तान को कि वही दुनिया के जो तकाज़े हैं उसको अपने आप को हमांग करने के लिए जितने भी जहाँ कहीं भी कोई नसाब मौजूद है उसका जायज़ा लेकर उसी पे हम एक नया नसाब बनाकर अपनी नई नस्ल को उससे आगे ले चलें? जी बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम फिर आता है कि प्रायोरिटी नहीं है एजुकेशन। अगर प्रायोरिटी होती तो 67 साल में, 77 ईयर्स में, 78 शुरू हो चुका हुआ है, उसमें हमारी प्रायोरिटीज़ फ़र्क होती। लेकिन आई थिंक ये बड़े अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क के लिए कि हम लोग बहुत पीछे रह गए। अच्छा ख्वाजा साहब, अभी हम आते हैं कि आपके इसी शोबे से आते हैं कि माशाल्लाह आपने जो नर्सिंग जो कॉलेज यानी जो है ना शुरू किया है, तो हमारे जो कश्मीर के लोग हैं यानी बेशुमार जो हमारी बच्ची हैं, तो आप आजकल यानी जो दुनिया में ज़रूरत है जो एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन है, क्या कहेंगे आप क्या पैगाम देना चाहें कि कश्मीर के बच्चियों को कि कौन सी तालीम अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि उनको रोज़गार मिल सके, दुनिया में जा सकें, अपने मुल्क की खिदमत कर सकें? बिल्कुल, मैं जी सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि पूरे कश्मीर मुत्तहिद हो जाए एक पॉइंट पे, और उसी में हमारी कामयाबी है। मेरा फोकस मेरी नई जनरेशन पे है, और नई जनरेशन के लिए सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये कर लो, नहीं, मैं ये कहूँगा कि मैं वहाँ सेटअप्स बनाऊँगा अपने, जहाँ जहाँ मैं हॉस्पिटल क्रिएट कर रहा हूँ वहाँ मैं नर्सिंग और ये जो 7 वार्ड बॉयज़ के लिए 1 साल का कोर्स होता है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। मेरा कोशिश होगी कि मेरी जनरेशन की हर बच्ची और बच्चा, यानी उसको तरबियत देकर आप वहीं उसको जॉब देना चाहते हैं? वहीं जॉब देना चाहता हूँ, और साथ साथ मैं फोकस करता हूँ जापानीज लैंग्वेज पे, जर्मन लैंग्वेज पे, साउथ कोरियन पे। ये 3 लैंग्वेजेस पे मैंने टारगेट किया हुआ है, और इनकी जो डिमांड है वो 10 लाख हेल्थ केयर नर्सेज हर साल इनको चाहिए। अच्छा, ये जो आप यानी नर्सेज ये तैयार करते हैं, तो एक तो ज़रा यानी आज़ाद कश्मीर में बड़ी तादाद में ज़रा लोग वहाँ पर ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं, क्या कि आपके पास कितनी जगह मौजूद है और इसकी क्लासेस का क्या कितने इसकी तालीम होनी चाहिए, और यानी इसके लिए आपका क्या मैकेनिज़्म है? इसके लिए जी FSC लाजमी होनी चाहिए, मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट 60% FSC में मार्क्स होते हैं, और कॉलेज का सेटअप होता है जैसे मेडिकल कॉलेज के होते हैं वैसे सेटअप होता है, साथ 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए।
تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں جس باغ میں جاؤں یا جس علاقے میں بھی جاؤں تو جو میں سیٹ اپ اپنا ہاسپٹل کا بناؤں گا اس کا 100 بیڈ ہو. ٹارگٹ میرا یہی ہوگا کہ میں فزیکل تھیراپی جس کو آپ ایک ہماری فیلڈ ہے, اسی طریقے سے ڈاکٹریٹ آف فارمیسی وہ 5 سال کا کورس ہوتا ہے, وہ بھی ایف ایس سی کے بعد ہوتا ہے. اسی طریقے سے نرسنگ کا یہ 4 سال کا کورس ہوتا ہے, اس کو بی ایس این کہتے ہیں, اور پھر ایم ایس این ماسٹرز ڈگری ہوتی ہے. تو ان 3 سبجیکٹس میں اپنے کشمیر کے بچیوں اور بچوں کو میں لے کے جاؤں گا. ہر بچہ ایف ایس سی کرے, کوئی بھی کسی دوسرے ایف ایچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 3 سبجیکٹس میں لے جائیں, ہم دنیا میں کمپیٹ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دنیا میں یہی اسٹوڈنٹس ہمارے جائیں گے اور اپنے روزگار کو ان کو اچھے طریقے سے ملے گا, کیونکہ ہماری جو کریکولم ہے, ہماری جو سلیبس ہے, وہ اور ملکوں کے سٹینڈرڈ سے بہت کم ہے. انگلش نہیں صحیح, تو پھر اس کو کیسے ہم کمپیٹ کریں گے؟ وہ لینگویج سے کمپیٹ کریں گے, اور لینگویج جرمن, جاپنیز اینڈ ساؤتھ کورین, یہ 3 ایسی ہیں جن کی ڈیمانڈ اگلے 10 سال میں بھی اگر ہمارا پورا ملک بھی مل کے یہ کام کرے تو پوری نہیں کر سکتے. اچھا خواجہ صاحب, آخری آپ سے سوال کیا, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. یہ جو ہم یعنی دوبارہ آتے ہیں, آپ کا جو عوامی ہیلتھ کارڈ ہے, اس کی ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو آپ کی سہولت ہے کہ یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. راول انسٹیٹیوٹ سے کوئی بھی شخص جو اسلام آباد یا پاکستان بھر سے کہیں بھی رہنے والا, وہ یہ راول کارڈ حاصل کر سکتا ہے اور صحت کی سہولت حاصل کر سکتا ہے؟ جی بالکل, جو پاکستانی شہری ہے جس کے پاس شناختی کارڈ ہے, وہ کسی وقت بھی آ کے راول میں اپنے ہیلتھ انشورنس کروا کے اس کو 30 ڈیز میں کارڈ ملے گا, اور وہ 10 لاکھ تک اپنی انشورنس کر سکتا ہے. اس میں کوئی صرف بے فارم ہمیں چاہیے, کیونکہ ان کے بچے اور ان کی فیملی بھی ایک یہ گروپ میں شامل ہے, تو اس لیے بے فارم اور آئی ڈی کارڈ لے کر آئے, وہ ہم اس کا کارڈ بنا دیں گے. خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کو. دوبارہ بھی ہم جموں کشمیر ڈیجیٹل پہ ہم آپ کو بلاتے رہیں گے. ناظرین, یہ تھے خاقان وحید خواجہ. آپ نے سنا خواجہ صاحب کو, اور ان کے دل میں عوامی خدمت کا جذبہ کٹ کٹ کا بھرا ہوا ہے, اور انہوں نے آزاد کشمیر حکومت کو پیشکش کی ہے کہ جو درکوٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے وہ ان کے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ اس کو جیوی ہو جائے, اس کا جوائنٹ وینچر ہو جائے. اور یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بالخصوص جو تحصیل درکوٹ آغاز درکوٹ سے کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم حکومت آزاد کشمیر سے گزارش کریں گے کہ آزاد کشمیر میں صحت کی سہولیات کا فقدان ہے, اور ابھی آزاد کشمیر میں جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ بھی وہ نہیں ہے, اور کیونکہ جو اسٹیٹ لائف نے آزاد کشمیر کے ہیلتھ کارڈ پہ پابندی لگا دی, یعنی اس کو بلاک کیا ہے. آزاد کشمیر حکومت کوشش کر رہی ہے, ہم وزیر صحت صاحب سے بھی یعنی گزارش کریں, ڈاکٹر انصر عبدالی صاحب سے, کہ وہ بھی خواجہ صاحب کے ساتھ رابطہ کریں. اور خواجہ صاحب نے پیشکش کی ہے کہ آزاد کشمیر کے دیگر جہاں ہاسپٹل ہیں, جہاں آزاد کشمیر حکومت کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ضرورت ہے, تو یہ ان کی خواہش ہے کہ ان کا تعلق کشمیر سے ہے, ان کا تعلق سری نگر سے ہے. تو جو کشمیریت کے جذبے کے تحت یہ انہوں نے یعنی پیشکش کی ہے, تو آزاد کشمیر کو حکومت کے ذمہ داروں سے گزارش کریں گے وہ ان کے ساتھ پوری رابطہ کریں. ہم اپنے اگلے پروگرام میں خواجہ صاحب کو پھر بلائیں گے, ہم ان سے ان کی خدمات کو ہم لیں گے, وہ عوام سے یعنی گزارش کریں, بالخصوص جو کشمیری بچی ہیں کہ وہ جو شعبے جو یعنی راول انسٹیٹیوٹ نے شروع کر لیے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں. کل تک اجازت دیں, اللہ حافظ.